اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی قینقاع عبداللہ بن سلام کی برادری کے لوگ تھے، نہایت شجاع اور بہادر تھے، زرگری کا کام کرتے تھے۔ شوال کی 15-16 تاریخ کو بروز شنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بازار میں تشریف لے گئے اور سب کو جمع کر کے فرمایا، اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو جیسے بدر میں قریش پر خدا کا عذاب نازل ہوا، کہیں اسی طرح تم پر نازل نہ ہو۔ اسلام لے آؤ، اس لیے کہ تم خوب جانتے ہو کہ میں بالیقین اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں، جس کو تم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہو، اور اللہ نے تم سے اس کا عہد لیا ہے۔ یہود یہ سنتے ہی مشتعل ہو گئے اور یہ جواب دیا کہ آپ اس میں ہرگز نہ رہنا کہ ایک ناواقف اور ناتجربہ کار قوم یعنی قریش سے مقابلے میں آپ غالب آ گئے۔ اگر ہم سے مقابلہ ہو تو خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم مرد ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں کہ وہاں ایک دوسرے سے لڑی، ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں قتال کرتی تھی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی، مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھتی تھی کھلی آنکھوں سے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی امداد سے قوت دیتے ہیں۔ اس میں عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر سے معاہدہ ہوا تھا کہ ہم نہ آپ سے جنگ کریں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو کسی قسم کی مدد دیں گے، مگر سب سے پہلے بنی قینقاع نے عہد شکنی کی اور نہایت درستی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا اور آمادہ جنگ ہو گئے۔ یہ لوگ مضافات مدینہ میں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اپنے بجائے ابو لبابہ بن عبد المنظر انصاری کو مقرر فرما کر بنی قینقاع کی طرف خروج فرمایا۔ ان لوگوں نے قلعہ میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 شوال سے لے کر ذی قعدہ تک ان کا محاصرہ فرمایا۔ مجبور ہو کر 16ویں روز یہ لوگ قلعہ سے اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقیں باندھنے کا حکم دیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی آہوزاری کی وجہ سے قتل سے تو درگزر فرمایا، مگر مال و اسباب لے کر جلاوطنی کا حکم دے دیا اور مال غنیمت لے کر مدینہ واپس ہوئے۔ 1 خمس خود لیا اور 4 خمس غانمین پر تقسیم فرمایا۔ بدر کے بعد یہ پہلا خمس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لیا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قینقاع سے میرے حلیفانہ تعلقات تھے، ان کی شرارت اور بدعہدی کو دیکھ کر ان سے تعلق قطع کر لیا اور ان سے بیزاری کا اعلان کیا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے دشمنوں سے بری اور بیزار ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا دوست اور حلیف بناتا ہوں، اور کافروں کی دوستی اور عہد سے بالکلیہ بری اور علیحدہ ہوتا ہوں۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ایمان کے لیے جیسے اللہ اور اس کے رسول اور عباد مومنین کی محبت ضروری ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت و نفرت، بیزاری اور برات کا اعلان بھی ضروری ہے۔